لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبودان باطل کے آگے پیشانیاں جھکا رہے ہیں، شرک کھلا کھلا کیا جا رہا ہے، عورتوں کا کوئی سماج کے اندر کوئی وقار نہیں ہے، بچیوں کو زندہ بردار کیا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں جب مظلومیت سسک رہی تھی، دیوائیں آہوزاری کر رہی تھی، زندہ بردار ہو جانے والی بچیاں رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے خاموش زبان سے فریاد کر رہی تھی، اے مولا مظلوموں کا نجات دہندہ بھیج دے، اے مولا کوئی رحم کرنے والا اور عدل و انصاف کرنے والا پیغمبر بھیج دے۔ کفر پر دن مشیت پہ جلالا ہی گیا، میرے آقا کی ملامت کا سنانا ہی گیا، صورت تصدیق کی نکلی میرے سینات سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر محتاب سے، اس کرن نے راہیمہ کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول کھارا لے کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے ماحول میں بارہ ربیع النور کو صبح صادق کے وقت اللہ کا آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے اس سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ مکے کی سرزمین پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شریک حیات حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے آپ کی پیدائش ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آپ عالم ملاحظہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، ہوا کا کیا حال ہے، نسیم صحت کے جھوٹے کس انداز سے چل رہے ہیں، عربی شعراء نے اس کی منظر کشی عجیب و غریب طریقے سے کی ہے اپنے اشعار کے اندر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور مہتاب کی ضیاء میں عجیب شان نظر آ رہی ہے اور ستارہ کی روشنی کے والا ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اس موقع پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، جب پیدائش کی گھڑی آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جھوما اور حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی سمت کی جانب جھکا، اور جتنے خانہ کعبہ کے اندر بت تھے وہ سب کے سب سر کے بل گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام اللہ تکبیر اللہ رسالہ یا رسول اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی توفیق رضا مصباحی آقا کی آمد، آقا کی آمد، چھ کی آمد، انہی کی آمد، کی آمد، ارے تکبیر رسالہ۔ وہ موقع تھا پیدائش مصطفیٰ کا، ولادت مصطفیٰ کا، یہ وہ انوکھا اور سہانا موقع تھا جس موقع پر خود آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایسا نور نکلا کہ جس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فرماتی ہیں میں اس وقت حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، آپ نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا
دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور زبان پر کہنے والوں نے، ترجمانوں نے ترجمانی کی ہے کہ زبان پر جاری تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ یہ میں کوئی غیر مستند تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، زینی کہلان السیرت النبویہ مستند اور معتبر کتاب ہے جو حضرت زینی کہلان جو عربی مؤرخ ہیں، عربی سیرت نگار ہیں، انہوں نے السیرت النبویہ کے اندر جو عربی میں کتاب ہے اس کے اندر اس کو تحریر فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے اور آپ کا ختنہ بھی کیا ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ستارے، صبح صادق کا وقت تھا، اس وقت ستاروں کی روشنی ماتھ پر جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ستاروں کی روشنی میں عجیب تبدیلی تھی، عجیب روشنی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ستارے میری طرف جھکے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا انتظام فرمایا، روشنی بھی ہو رہی ہے، تاریکیاں بھی چھٹ رہی ہیں، اجالا ہی اجالا ہو رہا ہے۔ صبح پیغام ہوئی، بنتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، ہر دے پیالہ نور کا، نور دن دودا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ علیہ السلام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانا نور کا۔ ادھر بیٹھے، پیچھے بیٹھ جا حسنین، ادھر بیٹھ جا، نسیم سحر گنگنا رہی ہے، ادھر بیٹھ جا، فضا میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، کائنات خوشی منا رہی ہے۔ اگر کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی چنتا رہا ہے، کوئی بنبلا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی آہو یہی محبت، یہی تاریخ نویس، یہی سیرت نگار لکھتے ہیں، ادھر بیٹھے عیسیٰ لعنہ اللہ رنا اربع رنات، یقیناً ابلیس اللہ اس پر لعنت فرمائے، یہ بیٹھ رہے 4 مرتبہ چیخ کر رویا ہے، رنا اربع رنات، 4 مرتبہ چیخ کر رویا ہے۔ پہلی مرتبہ کب رویا؟ جب اس کو مردود قرار دیا گیا تھا، جب اس کو مردود قرار دیا گیا تو پہلی مرتبہ چیخ کر رویا، اور جب اس کو بلندی سے پستی پر اتارا تب چیخ کر رویا، اور تیسری مرتبہ چیخ کر اس وقت رویا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور چوتھی مرتبہ یہ چیخ کر اس وقت رویا جب قرآن کی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو آپ دیکھیں
کائنات میں خوشی کا ماحول ہے، ہر طرف فضا خوشی سے جھوم رہی ہے۔ اگر کوئی غم منا رہا ہے، اگر کوئی رو رہا ہے تو وہ ابلیس رو رہا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا خوشی منانا یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور غم منانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ جنابی بیٹھیا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اپنے آقا کا ذکر میلاد کل بھی مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مناتے رہیں گے۔ رہے گا نہیں، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، تو کائنات کا یہ عالم ہے۔ دوستان محترم، اب آگے بڑھیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کے بعد ولادت ہو رہی ہے۔ ولادت سے پہلے آپ جب شکم مادر میں تھے تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ان کا وصال، ان کا انتقال مدینے میں ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے۔ آپ ذرا قدرت کا معاملہ ملاحظہ کریں، قانون قدرت کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہے، جس کو منصف بنا کر بھیج رہا ہے، سب سے پہلے اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے چھینا جاتا ہے۔ اس کا باپ، اس کا والد اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرب کا دستور ہے کہ عرب بچے بہت چھوٹے ہیں، کسی عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی عرب کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو کسی دیہاتی دایا کے حوالے کر دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچہ کھلی ہوا میں نشو و نما پانے کے ساتھ ساتھ خالص عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتا تھا، کیونکہ شہروں میں دیگر ممالک سے تاجر ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زبان کا اثر چھوڑ جاتے ہیں اور زبان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن صحرائی ماحول اور قبیلوں کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں خالص عربی بولی جاتی تھی، اور پھر وہ کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں بچے اچھی طریقے سے پرورش پاتے تھے، اور جو صحرائی ماحول ہوتا ہے اس میں مشقت جھیلنے کی، برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے اہل عرب اپنے بچوں کو دیہات سے آنے والے قبیلوں کے ہمراہ کر دیتے تھے، اور 2 سال تک وہ لوگ اپنی عورتوں کو ان بچوں کو دے دیتے تھے، اور 2 سال تک وہ عورتیں ان بچوں کو، عربیوں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اس کے بعد لے کر آتی تھی، وہ ان کو رقم دیا کرتے تھے، وہ ان کو اس کا معاوضہ دیا کرتے تھے۔
इस तरीके से उनका गुजर बसर चला करता था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही है। आप अंदाजा लगाएं, उस साल भी कबीले के लोग इधर उधर से सहराई कबीले की कुछ औरतें इकट्ठा हुई, अलग अलग कबीले की औरतें इकट्ठा हुई और काफिले की शक्ल में मक्के की जानिब रवाना होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसमें एक कबीले बनु साद की खातून हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो अपने शौहर नामदार के साथ मक्के की जानिब जा रही है। खुद खच्चर पर सवार है, आपके साथ में एक ऊँटनी है जो बड़ी लागर है, बड़ी कमजोर है, जो चल रही है तो जगह जगह पर अपने कमजोरी की बुनियाद पर बैठ रही है। इसकी वजह से ऊँटनी की सुस्त रफ्तारी की वजह से वो काफिले वालियों से पीछे रह गई और काफिले की और औरतें आगे चली गईं और उन्होंने रईसों को, बच्चों को अपनी अपनी किफायत में ले लिया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी औरत ने ना लिया, क्योंकि उनके ज़हन में ये था कि ये को यतीम का फर्जंद है, इसका बाप तो इसकी पैदाइश से पहले इंतकाल कर चुका है, इसको पालने से हमें क्या मिलेगा, इसको हम परवरिश करेंगे, इसको दूध पिलाएंगे तो हमें क्या मुआवजा मिलेगा, ये तो यतीम है, यतीम समझ कर छोड़ दिया था। इधर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सबसे पीछे रह गई थी, ऊँटनी की सुस्त रफ्तारी की बुनियाद पर जब वो मक्के में दाखिल होती है, देखा सारे बच्चे हो चुके हैं, औरतों ने अपनी अपनी किफायत में उनको ले लिया है। पता चला अब्दुल मुत्तलिब का यतीम बेटा रह गया है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से मशवरा करती है कि एक बच्चा बाकी है जो यहाँ जो गाने के मुतवल्ली हैं, उनका बेटा है, क्या मैं उसको ले आऊं? आपके शौहर कहते हैं कि जाओ हलीमा, हमें खाली हाथ वापस नहीं जाना है, जाओ। अल्लाह तबारक व तआला उसकी परवरिश के एवज, उसके दूध पिलाने के एवज हमारी जरूरतों को पूरा फरमाएगा। जाओ हलीमा, उनको लेकर आओ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं हज़रत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान की जानिब उनके मकान की जानिब देखा उधर से खाने काबा के मुतवल्ली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। उन्हें भी एक मुर्दिआ की तलाश थी, उन्हें भी एक दूध पिलाने वाली गाय की तलाश थी। करीब आए, उन्होंने पूछा खातून कहाँ से आई हो? उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक कबीले बनु साद से है, मेरा घर सहरा के अंदर है, मैं मक्के से बाहर दूर सहरा में रहती हूँ, मैं कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे एक बच्चे की तलाश है, मैं बच्चे की तलाश के लिए मक्के में आई हूँ ताकि उस बच्चे को अपनी किफायत में ले लूं और उसको 2 साल तक दूध पिलाऊं और कुछ उससे उजरत मिले, मेरा गुजर बसर चले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दौर कहत का था, उस वक्त पे बारिश भी मुनक़ता हो चुकी थी, एक तवील अरसा हो गया था, बारिश न बरसी थी और चरागाहें खुश्क हो चुकी थी, घास सूख चुकी थी, नदी और नालों का पानी सूख गया था, मवेशी भूखे और प्यासे मरने लगे थे। ऐसे आलम में सहरा नवेशों के जानवरों का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए वो लोग और मक्के आए और रईसों के बच्चों को अपनी अपनी किफायत में लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना परिचय दिया, अपना तारुफ कराया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमें भी एक दाया की जरूरत है, हमारा पोता दुनिया में आया है, हमें उसकी परवरिश के लिए एक दाया चाहिए, उसके दूध पिलाने के लिए एक दाया चाहिए। चले चले तुम हमारे पोते को ले लो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे, तुम हमारे बच्चे की परवरिश करना, उसको दूध पिलाना, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करना, हम तुम्हें
عزیزان ملت اسلامیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے گھر پہنچی آپ فرماتی ہے میں نے دیکھا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفید یمنی چادر میں جلوہ گھر ہے اور چاند سا چہرہ آپ کا چمک رہا ہے محب استراحت ہو بڑی آنکھیں بند ہے مسکراتا ہوا چہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں گھر کر گیا ہاتھ بڑھائے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگا دیا عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمانہ نبوت کو کھول دیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو بوسہ دیا حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اے خاتون پریشان نہ ہونا یہ وہ مبارک بچہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے ایسے ایسے کرشمات دیکھے تھے کہ لوگوں کی آنکھ حیران رہ جائے کہ اگر بیان کیا جائے سنو یہ بچہ بڑی شان والا ہے بڑے مرتبے والا ہے تم پریشان نہ ہو تم مایوس مت ہونا تم اس کی اچھی تربیت کرنا اس کی اچھی پرورش کرنا تمہیں مایوس نہیں کیا جائے گا تمہیں اس کا اچھا اجر ملے گا عزیزان ملت اسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خود کا بیان ہے کہ میرے سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا اور میری روٹنی کے دھوری کے اندر بھی دودھ خشک ہو چکا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرا اپنا بیٹا بھی شکم سیر ہو کر دودھ نہیں پی سکتا تھا چند قطرات میرے پشتانوں میں دودھ تھا جس سے میرے بیٹے کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا جب میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی اور اپنے بیٹے نے نوچی اور میں نے اپنا دائنا پستان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا آپ نے دائنا پستان چوسنا شروع کیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے یکایک محسوس ہوا کہ میرے سینے میں دودھ کی موجیں لہریں مار رہی ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا اثر تھا آپ فرماتی ہیں دائنے پستان سے آپ نے دودھ نوش فرمایا پھر میں نے بایاں پستان نوش کیا اللہ علیہ وسلم نے بایاں پستان نہیں کیا اپنا منہ پھیر دیا میں پریشان ہو گئی ان کا بچہ ہے جب دائنا پستان پیش کرتی ہوں تو پینا شروع کر دیتا ہے اور جب بایاں پستان پیش کرتی ہوں تو منہ ہٹا دیتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ان کا اپنا بیٹا ہے دائنے پستان سے انہوں نے دودھ پیا ہے اگر یہ بائیں پستان سے دودھ پی لیں گے تو میرے بیٹے کے حق تلفی ہوگی عزیزان ملت اسلامیہ یہ تو حلیمہ سوچ رہی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو جس رسول کو انصاف کرنے والا بنایا ہو انصاف کو جب انصاف مٹایا جا رہا ہے تو انصاف دینے والا بنا کر بھیجا ہو وہ آخر کیسے انصاف نا انصافی کرے گا عزیزان ملت اسلامیہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم آتے وقت میں ہمارا یہ حال تھا کمزور اونٹنی تھی چلتی تھی اور میں جایا کرتی تھی اب جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے تو وہی کمزور اونٹنی اسی پر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوار ہوئے تو آپ کو اس کی شان ہی نرالی تھی وہ اونٹنی اب تو ہوا سے باتیں کر رہی تھی آتے میں یہ حال تھا کہ جگہ جگہ بیٹھ رہی تھی لیکن جانے میں یہ حال ہے کہ تیز رفتار چل رہی ہے اور تمام قافلے والے سے آگے آگے ہے آپ کے شوہر کہتے ہیں اے حلیمہ
قسم خدا کی تم نے بڑا مبارک بچہ پایا ہے۔ دوستان محترم، اب دیکھیے کہ جو میدان گھاس جس سے سوکھ چکی تھی، جہاں حضرت حلیمہ صاحبیہ کے اونٹنی کا قدم پڑتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس جگہ پر گھاس اگتی ہوئی نظر آتی ہے، سبززار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب یہ میدان میں سبززار اگتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش فرمائی، چراگاہیں ہر طرف ہری بھری ہو گئی اور ندی نالے بھر گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانوروں کو چراگاہوں میں چرنے کا موقع ملا اور وہ سیراب ہوئے، شکم سیر ہوئے۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بارش پا رہے ہیں۔ آپ جب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی، حضرت حلیمہ صاحبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکے میں آئیں اور حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا، انعام و اکرام دیا گیا۔ المختصر یہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خسر حضرت عبد المطلب سے عرض کرتی ہیں کہ میں مدینے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ مدینے گئیں، خادمہ ام ایمن آپ کے ساتھ ہیں، وہاں پہنچی، طبیعت ناساز ہو گئی اور ادھر وہاں کے یہودیوں نے دیکھا، نشانیاں دیکھی۔ نشانیاں کیا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے ہیں، جدھر چل رہے ہیں آسمان سے بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جس درخت کی طرف جاتے ہیں درخت اسی طرف سایہ کر دیتا ہے۔ ایک یہودی نے دیکھا، حیران رہ گیا، قریب آیا اور کہا اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے علامتوں سے پہچان لیا اور کہا کہ یہ آخری رسول ہوگا۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ گھبرا گئی، کہیں یہودی ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ فوراً مکے کی جانب رخت سفر باندھ دیتی ہیں۔ جب اب واقع مقام پر پہنچی تب یہ اور بگڑ گئی۔